بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ۔ طلاق دو مرتبہ ہے، پھر یا تو بھلائی کے ساتھ بیوی کو روکے رکھنا ہے یا اچھے اخلاق کے ساتھ اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اسلام میں نکاح ایک بہت بڑی نعمت ہے اور طلاق ایک ضرورت ہے۔ نکاح بھی مرد اور عورت کے درمیان ایک معاملہ ہے، جیسا کہ خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان خرید و فروخت کا ایک معاملہ ہوتا ہے، لیکن نکاح میں عبادت کا پہلو بھی غالب ہے، اس لیے ہر مرد کا ہر عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ دوسرا، دنیاوی معاملے کے اندر گواہوں کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب معاملہ عدالت میں چلا جائے کہ یہ معاملہ ان دونوں کے درمیان ہوا ہے یا نہیں، تو عدالت دعویٰ کرنے والے کو کہتی ہے گواہ لاؤ۔ لیکن نکاح کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس وقت نکاح ہو رہا ہے اس وقت دو گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا۔ تو نکاح ایک اہم نعمت ہے۔ دوسرا معاملہ اگر ختم کرنا ہے، خریدنے والا بیچنے والا راضی ہو جائے بھئی یہ چیز مجھے واپس کرنی ہے، سامنے والا بھی کہے میں پیسے واپس کرتا ہوں، معاملہ ختم ہو گیا۔ نکاح کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت یہ نہیں چاہتی کہ میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ہو، کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان جدائیگی کئی فتنوں کے دروازے کھلنے کا سبب ہے۔ اس میں اولاد بھی ضائع ہوتی ہیں، بیوی بھی ڈپریشن کے شکار اور مرد بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اور دو فرد کا درمیان جو جھگڑا ہے، کبھی دو خاندان دو قبیلوں کے درمیان، اور کبھی اس سے بھی بڑھ جاتا ہے اور نفرتیں اس سے بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں۔ اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس تعلق میں نبھاؤ ہو جائے۔ غیروں کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نکاح ہو گیا، اب موت تک یہ رشتہ ٹوٹتا ہی نہیں، چاہے دونوں کا مزاج سیٹ ہو نہ ہو، عذاب کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، لیکن شریعت میں یہ بھی نہیں ہے، اس لیے طلاق کا دروازہ بھی رکھا ہے۔ لیکن حتی الامکان یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، اس لیے کہا گیا کہ کبھی اگر انبن ہو جائے فَعِزُوهُنَّ، شوہروں کو چاہیے کہ عورتوں کو نصیحت کرتے رہے۔ اگر اس سے معاملہ قابو میں نہیں آ رہا ہے تو پھر چارپائی الگ کر دے۔ عورت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز یہی ہے کہ اس کے لیے چارپائی الگ کر دی جائے۔ اگر اس سے بھی معاملہ قابو میں نہیں آ رہا ہے تو بدن پر نشان نہ پڑے ایسی ہلکی مار مارو۔ اگرچہ حضور نے اس کو بھی پسند نہیں کیا، لیکن معاملہ کنٹرول کرنے کے لیے اتنی ہلکی مار مارنے کی اجازت دی ہے۔ اگر اس سے بھی معاملہ قابو میں نہیں آ رہا ہے تو اس معاملے کو زیادہ اور مت بڑھاؤ، بلکہ مرد کے خاندان کا ایک ثالث حکم فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، عورت کے خاندان کا ایک سمجھدار آدمی، مرد کے خاندان کا ایک سمجھدار آدمی۔ دیکھیں، خاندان کا تذکرہ اس لیے کیا گیا تاکہ یہ معاملہ خاندان کے اندر ہی رہے، اس سے اور بڑھاوا نہ ملے، ورنہ لوگ طاق میں ہی ہوتے ہیں، مزید اس کو سلگاتے ہیں، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان نفرت ہوتی ہے، اور شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل بھی یہی ہے۔ اس لیے کہا گیا دو خاندان کے ایک ایک فرد کو جمع کر کے دونوں کی باتوں کو سن کر معاملے کو اسی جگہ دبایا جائے۔ اگر اس سے بھی معاملہ قابو میں نہیں آتا ہے، دونوں کا مزاج سیٹ نہیں ہوتا ہے، تو پھر کہا گیا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو اللہ کو ہے وہ ہے طلاق۔ لیکن چونکہ ضرورت ہے تو ایسے موقع پر ایک طلاق دو، صراحتاً الفاظ سے ایک طلاق دی۔ اب چونکہ میاں بیوی دونوں جدا ہو گئے، بیوی عدت میں ہے، ابھی بھی شریعت نے موقع دیا کہ پچھتاوا ہوا کہ بیوی اگر چلی جائے گی تو پھر بچوں کا کیا ہوگا،
میرا کیا ہوگا, پورا نظام گھر کا درہم برہم ہو جائے گا. تو شریعت نے ابھی ایک اور موقع دیا کہ ابھی عدت کے اندر تم رجوع کر سکتے ہو اور اپنے نکاح کے اندر دوبارہ واپس لا سکتے ہو. ابھی بھی شریعت کی کوشش یہ ہے. مزید ایک اور طلاق دی, دوسری طلاق سری الفاظ سے, تو بھی شریعت نے ابھی دروازہ کھلا رکھا ہے کہ دو طلاق جب صراحتاً دی جائے تب تک شوہر کے پاس موقع ہے کہ اب بھی پچھتاوا ہو گیا تو اس عورت سے رجوع کر لے کہ میں دوبارہ تجھے اپنے بیوی بنا لیتا ہوں, نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کی بیوی بن جائے گی. تو دو طلاق تک اختیار ہے. الطلاق مرتان, دو طلاق دی ہے صراحتاً, تب تک اختیار ہے کہ اس کو اپنی بیوی بنا لے اگر پچھتاوا ہو گیا ہے. پھر آگے کہا گیا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اگر دو طلاق دے دی پھر اس کے بعد پچھتاوا ہوا تو عدت کے اندر, عدت ختم ہونے کے بعد پھر رجوع کا حق نہیں ہے. جب تک بیوی عدت میں گئے تب تک یہ رجوع کا حق ہے. اگر پچھتاوا ہو رہا ہے تو بلائی کے ساتھ عورت کو روکے رکھو کہ بھئی میں تجھے بیوی بناتا ہوں, تجھے جو حقوق تیرے ضائع ہوئے وہ معاف کر لیا جائے, میں آئندہ اس کا خیال رکھوں گا. او تسریح بإحسان, یعنی کہ دو طلاق کے بعد بھی اس کو اپنے پاس بلانا پسند نہیں ہے تو پھر اس کو بھلائی کے ساتھ روانہ کر دو, یعنی اس کو جوڑا دو. یہ کہ بھئی ہماری مقدر میں نہیں ہوگا کہ یہ جوڑا دنیا کا متعین نہیں ہوگا تقدیر کے اندر, اس لیے بھلائی کے ساتھ دل کھٹے کر کے جدا مت ہو, ورنہ یہ لڑائیاں خاندانوں تک منتقل ہوتی رہے گی. اس لیے بھلائی کے ساتھ اس عورت کو جدا کر دو. یہ دو طلاق تک اختیار تھا. پھر آگے تیسری طلاق کا تذکرہ ہے, مگر اس سے پہلے ایک آیت میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ بہت سارے شوہر عورتوں کو صرف پریشان کرنا چاہتے ہیں کہ ان سے رجوع کرتے ہیں تاکہ یہ کسی اور جگہ نکاح نہ کر سکے, اور ان کا خیال بھی نہیں رکھتے. بسا اوقات عورت کو طلاق اس لیے نہیں دیتے یا طلاق دیتے گے تو عورت کو یہ کہتے ہیں میرا مہر, تیرا مہر جو میرے ذمے باقی ہے وہ معاف کر لے تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں. شریعت نے کہا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ, تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے جو عورتوں کو مہر دیا تھا ان کے پاس سے واپس لے لو. ہاں اگر عورت کو اس بات کا خدشہ ہے کہ مجھ سے شوہر کے حقوق ادا نہیں ہوتے تو وہ عورت یہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ تم نے جو مجھے مہر دیا ہے میں واپس دیتی ہوں تو مجھے طلاق دے دو, میں کہیں اور چلی جاؤں. اس کا اس کو اختیار ہے. یا یہ کہ تم نے مجھے مہر دے دیا ہے یا دیا نہیں ہے باقی ہے, میں معاف کرتے ہو لیکن اس کے بدلے کے اندر مجھے طلاق دے دو. اس کو کہتے ہیں کھلا, یعنی عورت پیسے دے لے اور مرد کو یہ کہیں کہ تم اپنے نکاح سے مجھے آزاد کر دو تو اس کی گنجائش ہے. لیکن مرد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ عورت کے پاس سے مہر کا پیسہ واپس لے لے اور اس کے بدلے میں طلاق دے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, یہ اللہ کی بیان کی ہوئی حدیں ہیں, ان سے فلاننے کی کوشش مت کرو. ومن یتعد حدود اللہ, جو اللہ کے حدود سے حد تجاوزی کرے گا فاولئک هم الظالمون, تو یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں. اب دو طلاقیں تھی, دو طلاق کے بعد مرد کے لیے عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق تھا. اب یہاں تیسری طلاق کا تذکر آیا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا, دو طلاق واقع کرنے کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی یا ایک ساتھ تین طلاقیں دے دی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, تو اب یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک یہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے اور وہ شوہر اس سے وطی نہ کرے اور وہ شوہر اس کو پھر طلاق نہ دے, تب تک یہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. اب بہت سی مرتبہ یہاں ایک مسئلے کو ہمیں سمجھنا ہے. اگر عورت کو پہلے شوہر کے پاس آنا ہے تین طلاق ملنے کے بعد, بہت سارے آپشن شریعت نے دیے تھے, ایک طلاق کے بعد بھی موقع ہے, دوسری طلاق کے بعد بھی موقع ہے, لیکن تین طلاق واقع ہو گئی اس کے بعد اب یہ عورت ہمیشہ کے لیے شوہر پر حرام ہو گئی. اب حلال ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ دوسرے مرد سے اس عورت نے نکاح کیا, نکاح بھی صحیح ہونا چاہیے. اگر اس عورت نے جس کو تین طلاقیں ملی ہے وہ کسی مرد سے نکاح کیے بغیر غلط کام کرائے
तो भी वो पहले शौहर के लिए हलाल नहीं हो सकती। तो निकाह होना चाहिए, निकाह भी सही होना चाहिए, और वो दूसरा मर्द उस औरत से हम बिस्तरी भी करे। हजरत रिफा कुरजी रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी बीवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, या रसूल अल्लाह, अरब की औरतें मसाइल पूछने में बहुत बेबाक थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, रिफा कुरजी ने मुझे 3 तलाकें दे दी हैं और मैंने उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन जबीर कुरजी से निकाह किया, लेकिन उनका कपड़े के झालर के मानिन है, यानी मर्दाना ताकत है ही नहीं उनके अंदर, अब मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, यानी तुम पहले शोहर के पास वापस जाना चाहती हो? कहा, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पहले शोहर के लिए उस वक्त तक हलाल नहीं हो सकती जब तक तुम अब्दुर्रहमान का मजा न चख लो और न वो तुम्हारा मजा न चख ले। तो तीसरी शर्त का भी इस हदीस से मालूम हुआ, निकाह भी होना चाहिए, निकाह भी सही होना चाहिए, और दूसरा शौहर औरत से हम बिस्तरी करे। ये 3 शर्तें पाई जाए, फिर उसके बाद इन दोनों के दरमियान अनबन हो जाए और ये शौहर भी उसको तलाक दे दे, या ये कि इस शौहर का इंतकाल हो जाए और ये औरत बगैर शौहर के रह जाए, फिर पछतावा हो, नहीं पहला शौहर मेरे लिए बेहतर था, ये तो इससे बड़ा जालिम है। अब उसने भी दूसरी औरत से निकाह किया तो उसको भी पछतावा हुआ, नहीं पहली बीवी की बराबर थी, दूसरी औरत से तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब ये दोनों इस बारे में सोच रहे कि मैंने भी बीवी को तलाक दी है, और ये सोच रही है कि मेरे भी शौहर का इंतकाल हो गया है या मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है, चलो हम पहले निकाह में आ जाते हैं। तो भी शरीयत ने अब की बार भी एक शक्ल रखी है। ये मतलब है हलाले का, जो मतलब हम समझ रहे हैं और जिसका मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो हलाले का मतलब दुरुस्त नहीं है। वो मतलब हम ये समझते हैं कि 3 तलाक औरत को दी है, अब ये चाहती है कि मैं पहले शौहर के पास जाऊं, तो अब क्या करते हैं, फुला साहब के पास जाओ, हलाला करो, एक रात सोओ, फिर उसके बाद वो तलाक देवे, तुम इसके पास आ जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर उस पर लानत फरमाई है। हलाला का निकाह शरीयत में उसका कोई वजूद ही नहीं है। वो जो प्रोसेस मेरे समझाया गया वो ये हलाले का मतलब कि इत्तिफाक ऐसा हुआ कि दूसरे निकाह के बाद भी अनबन है और तलाक मिल गई, तो ये चांस है कि पहले शौहर के पास आ सकती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहु, लानत है अल्लाह ताला की उस शख्स पर जो हलाला करने वाला है और उस शख्स के लिए भी जिसके लिए हलाला किया गया है, यानी इसको तो नापसंद किया गया है और इसी को लेकर के मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, हालांकि इसकी तशरीह कुछ और है। इसलिए तीसरे तलाक का तस्करा यहां हुआ, फ़इन तल्लक़हा फला जुनाह अलैहिमा, अगर तीसरी तलाक मिलने के बाद दूसरी जगह निकाह हुआ लेकिन वहां भी निभाव नहीं हुआ और तलाक मिल गई या शौहर का इंतकाल हो गया, अब ये औरत इसके पास आना चाहे तो निकाह करके आ सकती है। फला जुनाह अलैहिमा, इन दोनों पर कोई हरज नहीं है ये कि आपस में एक दूसरे से रुजू कर लेवे अगर अल्लाह की बयान करदा हुदूद को अदा करने का इरादा हो। वतिल्का हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा, ये अल्लाह की बयान की हुई हदें हैं जिसको अल्लाह ताला ऐसे लोगों के सामने बयान करते हैं जो समझना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं। आगे भी तलाक का तस्करा है, इंशाअल्लाह उसका तस्करा है। सुभान अल्लाह।